تو آج ہم جس موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں وہ کافی دلچسپ ہے اور شاید تھوڑا متنازع بھی۔ ہم ناؤمی وولف کی 1990 کی مشہور کتاب دی بیوٹی میتھ یعنی خوبصورتی کا فریب کا جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسے وقت میں آئی جب لگ رہا تھا کہ خواتین نے مساوات کی جنگ جیت لی ہے، لیکن مصنفہ نے ایک بہت ہی آپ کہیں کہ پریشان کن سوال اٹھایا۔ سوال یہ تھا کہ اگر خواتین قانونی، تعلیمی اور معاشی طور پر اتنی آزاد ہو گئی ہیں تو وہ اپنی ذات اور اپنے جسم کے بارے میں پہلے سے زیادہ برا کیوں محسوس کر رہی ہیں؟ بالکل، اور یہ سوال آج 30 سال سے زیادہ عرصے بعد سوشل میڈیا اور فلٹرز کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، نعومی وولف جو خود ییل اور آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے اس کتاب میں یہ دلیل دی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ان کے مطابق جیسے جیسے خواتین نے عوامی زندگی میں اختیارات حاصل کیے، ان پر خوبصورت نظر آنے کا دباؤ ایک نئے سماجی کنٹرول کے ہتھیار کے طور پر مسلط کر دیا گیا۔ آج ہم اسی نظریے کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتاب اس کی کیا وجوہات بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کے بنیادی تضاد سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ 1970s کی دہائی میں نسائیت کی دوسری لہر نے خواتین کے لیے بہت سے دروازے کھولے۔ انہیں ووٹ کا حق تو پہلے ہی تھا، لیکن اب وہ اعلیٰ تعلیم، اچھی نوکریاں اور معاشی آزادی بھی حاصل کر رہی تھیں۔ لیکن اسی دوران کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ جی، ایک خاموش وبا پھیل رہی تھی۔ کتاب کے مطابق جیسے جیسے عورتوں نے قانونی رکاوٹیں توڑیں، ویسے ویسے ان پر خوبصورتی کے غیر حقیقی معیار مسلط کیے گئے، اور یہ صرف ایک احساس نہیں تھا، اس کے پیچھے ٹھوس اعداد و شمار تھے۔ مثال کے طور پر اسی دور میں کاسمیٹک سرجری سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی طبی خصوصیت بن گئی۔ کھانے پینے کی خرابیوں یعنی ایٹنگ ڈس آرڈرز کی شرح آسمان کو چھونے لگی۔ کتاب میں ایک تحقیق کا حوالہ ہے جو واقعی دماغ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ 33,000 امریکی خواتین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی دوسرے مقصد کو حاصل کرنے کے بجائے 10 سے 15 پاؤنڈ وزن کم کرنا زیادہ پسند کریں گی۔ مطلب دنیا میں امن قائم کرنے یا کینسر کا علاج ڈھونڈنے سے زیادہ اہم وزن کم کرنا تھا۔ یہ سوچنا بھی کتنا عجیب ہے کہ ایک پڑھی لکھی آزاد عورت اپنی دادی اماں جو شاید اتنی آزاد نہیں تھیں، ان کے مقابلے میں اپنے جسم کو لے کر زیادہ غیر محفوظ اور ناخوش ہو سکتی ہے۔ اور اسی کو مصنفہ بیوٹی میتھ کہتی ہیں۔ یہ صرف خوبصورت دکھنے کی خواہش نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ نسائیت کی کامیابیوں کے خلاف ایک سیاسی اور معاشی رد عمل، ایک جوابی حملہ۔ جب پرانے طریقے جیسے عورت کو گھر تک محدود رکھنا یا اسے تعلیم سے دور رکھنا وہ کام کرنا چھوڑ گئے، تو معاشرے نے ایک نیا، زیادہ لطیف اور زیادہ خطرناک ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ ہتھیار تھا خود عورت کے ذہن میں اپنی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تو یہ خوبصورتی کا تصور ایک طرح کا نیا پنجرہ بن گیا جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بند ہوتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا پنجرہ جس کی سلاخیں نظر نہیں آتی مگر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس نے ماں، گھریلو بیوی اور پاکیزگی جیسی پرانی داستانوں کی جگہ لے لی ہے، جن کا مقصد بھی عورت کو قابو میں رکھنا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ خوبصورتی اتنی طاقتور چیز ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا؟ کیا اس کا کوئی موضوعی، کوئی آفاقی معیار ہے؟ کتاب اس پورے تصور کی بنیاد پر ہی سوال اٹھا دیتی ہے۔ جی، اور اس کا جواب ایک بڑا نہیں ہے۔ کتاب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جسے ہم خوبصورتی کہتے ہیں وہ کوئی قدرتی، حیاتیاتی یا آفاقی سچائی نہیں ہے۔ یہ ایک سماجی تعمیر ہے، ایک کہانی ہے جو ہمیں سنائی گئی ہے۔ اس کے لیے وہ مختلف ثقافتوں سے مثالیں دیتے ہیں۔ مثلاً نیوزی لینڈ کے ماؤری لوگ روایتی طور پر موٹے فرج کو خوبصورتی کی علامت سمجھتے تھے، یا برما کے پاڈونگ قبیلے میں ڈھلکے ہوئے سینے پرکشش مانے جاتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مغربی معیار پر تو بالکل پوری نہیں اترتی۔ اور یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ یہ ارتقاء کا نتیجہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارتقاء میں تو لاکھوں سال لگتے ہیں، جبکہ خوبصورتی کے آئیڈیلز تو ہر 10 سال میں بدل جاتے ہیں۔ کبھی بہت دبلی پتلی خواتین کا فیشن ہوتا ہے، کبھی کروی جسم کو سراہا جاتا ہے، کبھی لمبے بال، کبھی چھوٹے۔ یہ تبدیلی اتنی تیز ہے کہ اس کا تعلق حیاتیات سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے دلچسپ مثال نائجیریا کے ووڈابے قبیلے کی ہے۔ وہاں معاشی طاقت روایتی طور پر خواتین کے پاس ہے، اور جانتے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں مرد
گھنٹوں میک اپ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے ہیں اور پھر ایک مقابلہ حسن میں حصہ لیتے ہیں، جہاں خواتین جج بن کر ان میں سے سب سے خوبصورت مرد کا انتخاب کرتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے کرداروں کا مکمل الٹ ہے۔ ایک منٹ، مطلب وہاں مرد بیوٹی پیجنٹ میں حصہ لیتے ہیں اور خواتین جج ہوتی ہیں؟ یہ تو ہمارے معاشرے کی ہر سوچ کو الٹا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خوبصورتی کا تعلق طاقت سے ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہی معیار طے کرتا ہے۔ بالکل، یہی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق خوبصورتی سونے کے معیار کی طرح ایک کرنسی کا نظام ہے۔ اس کی کوئی حقیقی قدر نہیں، اس کی قدر کا تعین سیاست اور طاقت کے توازن سے ہوتا ہے۔ یہ مرد کے غلبے کو برقرار رکھنے والا آخری بہترین عقیدہ ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو خواتین کو آپس میں ان وسائل کے لیے لڑواتا ہے جن پر مردوں کا کنٹرول ہے، چاہے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا سماجی حیثیت۔ یعنی یہ صرف میک اپ یا فیشن کے بارے میں نہیں ہے۔ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی عورت شیشے میں دیکھ کر اپنی کسی خامی جیسے جھریوں یا وزن پر پریشان ہوتی ہے تو وہ انجانے میں ایک بہت بڑے سیاسی اور معاشی کھیل کا حصہ بن رہی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت گہری اور پریشان کن بات ہے۔ جی، یہ اس ذاتی پریشانی کو ایک اجتماعی اور سیاسی مسئلے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اگر یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا تو اس جدید فریب کی جڑیں کہاں ہیں؟ کتاب ہمیں اس کے لیے صنعتی انقلاب کے دور میں لے جاتی ہے۔ جی، صنعتی انقلاب سے پہلے خاص طور پر دیہی علاقوں میں ایک عام عورت کی قدر اس کی خوبصورتی میں نہیں تھی، بلکہ اس کی پیداواری صلاحیت میں تھی۔ وہ کتنی محنتی ہے، کتنی صحت مند ہے، کتنے بچے پیدا کر سکتی ہے اور گھر کے کاموں میں کتنی ماہر ہے۔ خاندان ایک پیداواری اکائی تھا اور عورت اس کا ایک اہم حصہ تھی۔ خوبصورتی امیر طبقے کا مشغلہ تو ہو سکتا تھا، لیکن عام زندگی میں یہ شادی کے بازار کا سب سے اہم عنصر نہیں تھا۔ تو صنعتی انقلاب نے ایسا کیا بدل دیا؟ اس نے خاندان کی اس پیداواری اکائی کو تباہ کر دیا۔ مرد کام کے لیے گھر سے باہر فیکٹریوں اور دفتروں میں جانے لگے اور متوسط طبقے کی خواتین کے لیے ایک نیا دائرہ بنایا گیا جسے گھریلو دائرہ کہا جاتا ہے۔ اچانک تعلیم یافتہ خواتین کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جن کے پاس وقت تھا، توانائی تھی، لیکن کرنے کے لیے کوئی پیداواری کام نہیں تھا۔ اچھا، تو ایک طرح سے جب عورتوں کے پاس کرنے کے لیے اصل کام کم ہو گیا، یعنی کھیتوں میں یا خاندانی کاروبار میں، تو معاشرے نے انہیں مصروف رکھنے کے لیے ایک نیا خیالی کام دے دیا، یعنی ہر وقت خوبصورت نظر آنا۔ بالکل، اور اسی وقت نئی ٹیکنالوجیز جیسے فوٹوگرافی اور بڑے پیمانے پر پرنٹنگ نے پہلی بار یہ ممکن بنایا کہ عورت کو کیسا دکھنا چاہیے اس کی تصاویر لاکھوں لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ میگزینز، اشتہارات، ایک پورا میڈیا کلچر ابھر رہا تھا جو خوبصورتی کے مخصوص آئیڈیلز بیچ رہا تھا۔ یہ ان سماجی افسانوں میں سے ایک بن گیا جن کا مقصد خواتین کی توانائی اور ذہانت کو ایسے بے ضرر طریقوں سے فرض کروانا تھا جو موجودہ طاقت کے ڈھانچے کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اور پھر جب 1960 اور 70 کی دہائی میں نسائیت کی دوسری لہر نے ان گھریلو افسانوں کو توڑا، جیسے خوشباش گھریلو بیوی کے تصور کو، تب کیا ہوا؟ تب کتاب کے مطابق سماجی کنٹرول کا سارا بوجھ بیوٹی مت پر آ گیا۔ جو کام پہلے بہت سے کہانیوں میں بٹاوا تھا، ماں بنو، اچھی بیوی بنو، گھر سنبھالو، وہ سارا دباؤ اب صرف ایک چیز پر مرکوز ہو گیا: خوبصورت دکھو۔ اس نے اس ایک دھاگے کو 100 گنا زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا دیا۔ اچھا، تو اگر یہ متھ اتنی طاقتور ہو گئی تو یہ لازمی طور پر صرف گھر تک محدود نہیں رہی ہوگی۔ اس کا اثر کام کی جگہ پر کیسا نظر آیا، خاص طور پر جب خواتین نے پیشہ ورانہ شعبوں میں قدم رکھنا شروع کیا؟ اور یہی کتاب کا سب سے اہم اور شاید سب سے خوفناک حصہ ہے۔ مصنفہ یہاں ایک اصطلاح استعمال کرتی ہیں: پروفیشنل بیوٹی کوالیفیکیشن یا PBQ۔ اس کا مطلب ہے کہ کام کی جگہ پر خوبصورتی ایک غیر اعلانیہ لیکن لازمی قابلیت بن گئی ہے۔ جیسے جیسے خواتین نے طاقت کے ڈھانچے میں داخل ہونا شروع کیا، اس ڈھانچے نے خواتین کی ترقی کو روکنے کے لیے خوبصورتی کے فریب کا استعمال کیا۔ خوبصورتی اب صرف ایک علامتی کرنسی نہیں رہی، یہ لفظی طور پر پیسہ بن گئی۔ یہ خوف پر مبنی کیوں تھا؟ آخر نظام کو خواتین سے کیا خطرہ تھا؟ ان کی محنت اور صلاحیت کا خوف۔
کتاب میں عالمی اعداد و شمار کا حوالہ دیا گیا ہے جو آج بھی کافی حد تک درست ہیں۔ خواتین دنیا کی آبادی کا 50% ہیں، لیکن وہ تمام کام کے اوقات کا تقریباً 2/3 انجام دیتی ہیں۔ دنیا کی آمدنی کا صرف 10واں حصہ وصول کرتی ہیں اور دنیا کی 1% سے بھی کم جائیداد کی مالک ہے۔ جب اتنی محنتی اور قابل آبادی جو پہلے مفت میں کام کر رہی تھی اب برابر کی تنخواہ اور مواقع کے لیے مقابلہ کرنے آئے گی تو ظاہر ہے کہ موجودہ نظام کو خطرہ محسوس ہوگا۔ تو خواتین کو مصروف اور کمزور رکھنے کے لیے ایک تیسری شفٹ کی ضرورت پڑی۔ یہ خیال ہی تھکا دینے والا ہے۔ بالکل، پہلی شفٹ نوکری کی، دوسری شفٹ گھر اور بچوں کی، اور تیسری شفٹ خوبصورتی پر محنت کرنے کی۔ جم جانا، ڈائٹنگ کرنا، میک اپ، بال، کپڑے، یہ سب نہ صرف وقت اور پیسہ لیتا ہے بلکہ ذہنی توانائی بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ PBQ خواتین کارکنوں کو کنٹرول کرنے، انہیں تھکانے اور ان کی خود اعتمادی کو کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ ہر وقت اپنی ظاہری شکل کے بارے میں فکر مند رہیں گے تو آپ اپنی نوکری پر پوری توجہ کیسے دیں گے یا تنخواہ میں اضافے کے لیے کیسے لڑیں گے؟ اور کتاب اس کی قانونی بنیادوں پر بھی بات کرتی ہے جو کہ بہت پریشان کن ہے۔ خاص طور پر وہ کرسٹین کرافٹ کا کیس کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک نیوز اینکر تھیں۔ یہ کیس تو بہت مشہور ہوا تھا۔ جی، کرسٹین کرافٹ ایک کامیاب نیوز اینکر تھیں، لیکن انہیں اس بنا پر نوکری سے نکال دیا گیا کہ ایک سروے کے مطابق وہ بہت بوڑھی، بہت بدصورت اور مردوں کی تابع فرمان نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی کمپنی پر مقدمہ کیا اور 2 جوریوں نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دیا، لیکن آخر میں ایک اعلیٰ عدالت کے مرد جج نے ان فیصلوں کو کالا دم قرار دے دیا۔ اس کیس نے ایک خطرناک مثال قائم کی۔ اس سے یہ پیغام گیا کہ کام کی جگہ پر آپ کی اہلیت سے زیادہ آپ کی ظاہری شکل اہم ہے، اور آپ کے اجر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی شکل کی بنیاد پر آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کرے۔ اور یہ قانونی الجھن صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کتاب میں مختلف اور ایک دوسرے سے متضاد مقدمات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 1 منٹ، تو ایک کیس میں ایک عورت کو اس لیے ترقی نہیں دی گئی کیونکہ وہ زیادہ نسوانی نہیں لگتی تھی، اور دوسرے کیس میں ایک عورت کو اس لیے نوکری سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ عورت کی طرح نظر آتی تھی۔ اور ایک اور کیس میں عورتوں پر ہونے والے جنسی ہراسمنٹ کا ذمہ دار ان کے اشتعال انگیز لباس کو ٹھہرایا گیا۔ تو یہ ایک ایسا جال ہے جس سے نکلنا ہی ناممکن ہے۔ اگر آپ زیادہ مردانہ نظر آئیں تو مسئلہ، اگر آپ زیادہ نسوانی نظر آئیں تو بھی مسئلہ، اگر آپ پرکشش ہیں تو آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا، اور اگر آپ پرکشش نہیں ہیں تو آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو ایک catch-22 صورتحال ہے، یعنی ایک ایسا جال جس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ آپ کچھ بھی کریں، آپ غلط ہی ہوں گی۔ بالکل، اور مصنفہ کے مطابق یہ جان بوجھ کر بنایا گیا ہے۔ یہ قانونی اور سماجی جال خواتین کو مسلسل غیر محفوظ، پریشان اور خود پر شک کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ان کی خود اعتمادی کم ہوتی ہے تو وہ کم تنخواہ اور بدتر حالات پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس سے ان کی اجتماعی طاقت ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا سیدھا فائدہ کارپوریٹ منافع کو ہوتا ہے۔ تو اس سارے گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم آج کی بات کو سمیٹیں تو ناؤمی وولف کی کتاب دی بیوٹی میتھ یہ دلیل پیش کر رہی ہے کہ جسے ہم خوبصورتی کہتے ہیں وہ کوئی معصوم یا فطری چیز نہیں ہے۔ یہ ایک طاقتور سیاسی اور معاشی ہتھیار ہے جسے خواتین کی آزادی اور ترقی کو روکنے کے لیے شعوری طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جی، یہ ہتھیار کام کی جگہ پر پروفیشنل بیوٹی کوالیفیکیشن کے ذریعے خواتین کو نفسیاتی اور معاشی طور پر کمزور کرتا ہے۔ یہ انہیں ایک نہ ختم ہونے والی تیسری شفٹ میں تھکا دیتا ہے تاکہ ان کے پاس بغاوت کی توانائی نہ بچے، اور یہ خواتین کو ایک دوسرے کی حریف بنا کر ان کی اجتماعی یکجہتی کو توڑتا ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے مل کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ کتاب کے آخر میں مصنفہ ایک بہت گہری بات کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس فریب سے خود کو آزاد کرانے کے لیے خواتین کو سب سے پہلے بیلٹ یا لابسٹ کی نہیں بلکہ چیزوں کو دیکھنے کے ایک نئے طریقے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر خوبصورتی کا یہ سارا معیار سماجی طور پر بنایا گیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد اور معاشرہ مل کر اسے اثر نو اپنی شرائط پر تشکیل دے سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ممکن ہے
تو ایک ایسی دنیا کیسی نظر آئے گی جہاں عورت کی قدر اس کی ظاہری شکل سے نہیں بلکہ اس کی صلاحیتوں، اس کی ذہانت اور اس کے کردار سے کی جاتی ہے؟ اس کتاب میں مزید بہت کچھ ہے، خاص طور پر ثقافت، مذہب اور جنسیت پر اس کے اثرات کے بارے میں، جو بہت دلچسپ ہیں۔ ہم اس کے اگلے ابواب پر اپنی گفتگو اگلے حصے میں جاری رکھیں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے خوبصورتی کے افسانے یعنی بیوٹی مت کی بنیادوں پر بات کی تھی کہ یہ کیسے ایک سیاسی اور معاشی ہتھیار کے طور پر کام کرتا ہے۔ جی، آج ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ افسانہ ہماری رگوں میں اترتا کیسے ہے۔ مطلب ہماری ثقافت، ادب اور خاص طور پر خواتین کے رسائل کے ذریعے، بالکل، اسے کیسے پھیلایا اور مضبوط کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی سوال کی کھوج کرتا ہے۔ آج ہم خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ثقافتی طور پر جو مثالی کردار ہمیں دکھائے جاتے ہیں، کہانیوں کی جو ہیروئنز ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہیں، اور میڈیا میں جو تصویریں روز نظر آتی ہیں، جی، وہ خواتین کی اپنی شناخت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اسی سے جڑا ہمارا آج کا مرکزی سوال بھی ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن سے میڈیا بے وقت خواتین کو بااختیار بنانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور انہیں اپنی ذات کے بارے میں مزید غیر محفوظ بھی بناتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ تعلق ہے۔ آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر شروعات ثقافت کی بڑی تصویر سے کرتے ہیں۔ ایک مشہور آرٹ نقاد ہیں جان برجر، ان کا ایک قول ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ لگتا ہے۔ کون سا؟ مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں خود کو دیکھے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ ہاں، یہ بہت گہری بات ہے۔ اور دیکھیں، جان برجر چونکہ آرٹ نقاد تھے تو انہوں نے یہ بات یورپین پینٹنگز کے تجزیے میں کہی تھی اچھا، کہ کس طرح صدیوں سے عورت کو تصویر میں ایک ایسی شے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کا کام ہی دیکھے جانا ہے۔ یعنی اس کی اپنی ذات، اس کا اپنا تجربہ، وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، پہلی حیثیت اس بات کی ہے کہ وہ دوسروں کو، خاص طور پر مردوں کو، کیسی نظر آتی ہے۔ تو یہ صرف آج کے دور کی بات نہیں بلکہ یہ ہماری بصری ثقافت میں بہت گہرائی تک رچا بسا ہے۔ لیکن اس کا عملی اثر کیا ہوا؟ دیکھیں، اس کا ایک تاریخی پہلو ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب متوسط طبقے کی خواتین کو سماجی زندگی سے الگ تھلگ رکھا گیا، انہیں گھروں تک محدود کیا گیا، تو پھر تو ثقافتی ماڈلز پر ان کا انحصار بڑھ گیا۔ جب آپ کی اپنی زندگی میں تجربات محدود ہوں تو آپ باہر کی دنیا سے آنے والی کہانیوں اور تصاویر سے اپنی شناخت بناتے ہیں۔ صحیح۔ اسی وجہ سے فیشن ماڈلز، جنہیں ہم مینیکنز کہتے ہیں، وہ صرف کپڑے دکھانے والے بے جان مجسمے نہیں رہتے، بلکہ وہ خواتین کے لیے مثالی نمونے یا پیراڈائمز بن جاتے ہیں۔ جی، وہ ایک ایسا معیار بن جاتے ہیں جس تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر ادب کی دنیا میں دیکھیں تو یہ تقسیم اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ہیروئن اور خوبصورتی کو اکثر ایک دوسرے کی ضد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ یعنی جو ہیروئن ہے، جس میں کردار ہے، ہمت ہے، وہ ضروری نہیں کہ خوبصورت ہو، اور جو خوبصورت ہے وہ اکثر ایک بے جان گڑیا کی طرح ہوتی ہے۔ ثقافت میں یہ جوڑیاں بنا دی گئی ہیں، خوبصورت بمقابلہ سادہ یا ذہانت بمقابلہ خوبصورتی۔ بالکل وہی، یہ ایک بہت پرانا تصور ہے۔ آپ بائبل میں لیا اور ریچل کی کہانی دیکھ لیں، شیکسپیئر کے ڈرامے میں مڈ سمر نائٹس ڈریم میں ہیلینا اور ہرمیا کا مقابلہ ہے۔ ارے ہاں، حتیٰ کہ پرانے امریکی ٹی وی شو گلیگنز آئلینڈ میں بھی ایک کردار جنجر ہے جو گلیمرس فلم سٹار ہے، اور دوسری میری این، جو ایک سادہ گھریلو لڑکی ہے۔ جی۔ تو ان کہانیوں کا انسپوکن میسج کیا ہے؟ یہی کہ ایک عورت یا تو ذہین اور با کردار ہو سکتی ہے یا پھر خوبصورت، دونوں بے وقت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اور یہ انتخاب مردانہ ثقافت نے بنایا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم ان کہانیوں کو دیکھتے ہیں جو خود خواتین نے لکھی ہیں، جین آسٹن کی ایما ہو یا شارلٹ برونٹے کی جین ایئر، صحیح۔ ان کہانیوں میں ہیروئن کی اصل خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کی ذہانت، ہمت اور اس کی شخصیت کی گہرائی میں ہوتی ہے۔ اور کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہیرو کو اس کی حقیقی شخصیت کو پہچاننا پڑتا ہے۔ بالکل، اسے اس ظاہری خول سے آگے بڑھ کر اس کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ یعنی وہاں خوبصورتی ایک جامد چیز نہیں بلکہ ایک ایسی خوبی ہے جسے دریافت کرنا پڑتا ہے۔ درست۔ لیکن اس کے برعکس جب لڑکیاں
مردانہ مصنفین کی لکھی کہانیاں پڑھتی ہیں، جیسے تھامس ہارڈی کی ٹیس آف دا ڈربرویلز، تو انہیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہاں سبق بالکل الٹ ہے۔ ٹیس کی پوری کہانی کا محور اس کی خوبصورتی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے، اس کی وجہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ زندگی کی دلچسپ واقعات صرف خوبصورت عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے ان کی اپنی شخصیت کیسی بھی ہو۔ جی، یعنی آپ کا کردار نہیں، آپ کی شکل آپ کی تقدیر لکھتی ہے، اور یہ سوچ بہت خطرناک ہے۔ اور اگر ادب میں یہ پیغام اتنی سٹلٹی سے دیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ پیغام کھلم کھلا باقاعدہ ایک پروڈکٹ کی طرح بیچا جاتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں سیدھا خواتین کے رسائل کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ بالکل۔ ایک نوجوان خاتون کا قول ہے کہ ان رسالوں کو پڑھنا خود کو اذیت دینے کی ایک شکل ہے، جو بے وقت امید بھی پیدا کرتی ہے اور خوف بھی۔ یہ بہت صحیح تجزیہ ہے۔ امید اس بات کی کہ میں بھی ایسی بن سکتی ہوں، اور خوف اس بات کا کہ میں ایسی کیوں نہیں ہوں۔ اور ان رسالوں کی تاریخ بھی اسی تضاد سے بھری ہوئی ہے۔ جی، ان کا عروج 19ویں اور 20ویں صدی میں خواتین کی تعلیم اور حقوق کی تحریکوں کے ساتھ ساتھ ہوا۔ ایک طرف وہ خواتین کو باخبر کر رہے تھے، لیکن ٹھیک اسی دور میں خوبصورتی کو ایک تجارتی شے بنانے کا عمل بھی شروع ہوا۔ تو ایک طرف آزادی مل رہی تھی، اور دوسری طرف ایک نئی قسم کی غلامی کا جال بچھایا جا رہا تھا۔ اور جنگوں کے دوران تو ان کا کردار اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومتوں نے ان رسالوں کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا۔ جی ہاں، خواتین کو فیکٹریوں میں کام کرنے کی ترغیب دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پونڈز کولڈ کریم جیسے اشتہارات کے ذریعے انہیں یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مردانہ کام کرتے ہوئے بھی اپنا نسوانی حسن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ بالکل، یعنی آپ ملک تو بچائیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی جلد نرم و ملائم رہے، تاکہ جب فوجی واپس آئیں تو آپ انہیں خوبصورت نظر آئیں۔ تو یہ صرف ایک سماجی تبدیلی نہیں تھی، مطلب اس کے پیچھے باقاعدہ معاشی منصوبہ بندی تھی۔ بالکل، اور یہ جنگ کے بعد اور بھی واضح ہو گیا۔ جب لاکھوں فوجی واپس آئے تو معیشت کو ان کے لیے ملازمتیں پیدا کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب انہی رسالوں نے خواتین کو واپس گھروں کی طرف دھکیلنے کا کام شروع کر دیا۔ مشہور فیمنسٹ لکھاری ہیں بیٹی فریڈن۔ ہاں، دی فیمینن مسٹیک والی۔ جی، انہوں نے اسے دی سیکشول سیل کا نام دیا، یعنی خواتین کو اپنی گھریلو زندگی میں غیر محفوظ اور ناکافی محسوس کرواؤ، تاکہ وہ اس خالی پن کو پورا کرنے کے لیے نئی واشنگ مشین اور دوسری گھریلو مصنوعات خریدیں۔ بالکل۔ اور پھر تاریخ نے ایک اور پلٹا کھایا۔ جب خواتین نے دوبارہ کام کی دنیا میں قدم رکھا تو یہ حکمت عملی بھی فوراً بدل گئی۔ جی، اب مثالی گھریلو عورت کا تصور فروخت نہیں ہو سکتا تھا، تو اب گھریلو عورت کا تصور خوبصورتی کی متلاشی عورت میں تبدیل ہو گیا۔ اچھا۔ اب مقصد یہ تھا کہ مصروف کام کرنے والی آزاد عورت کو بھی غیر محفوظ رکھا جائے تاکہ وہ مصنوعات خریدتی رہے۔ اس طرح بیوٹی میتھ نے فیمینن مسٹیک کی جگہ لے لی۔ بالکل، اب آپ کو اس لیے غیر محفوظ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ کا گھر صاف نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کے چہرے پر جھریاں ہیں یا آپ کا وزن زیادہ ہے۔ اور اسی سوچ نے $35 ارب کی ڈائٹنگ انڈسٹری اور $20 ارب کی اینٹی ایجنگ انڈسٹری کو جنم دیا۔ جی، یہ ہمیں آج کے دور کے رسالوں کی طرف لاتا ہے جو تضادات کا ایک شاہکار ہیں۔ صحیح۔ جب آپ انہیں کھولتے ہیں تو ایک طرف اسقاط حمل کے حقوق، جنسی خود مختاری جیسے سنجیدہ حقوق نسواں پر مبنی مضامین ہوتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بیوٹی میتھ پر سب سے زیادہ تنقید بھی انہی رسالوں کے صفحات میں ملتی ہے۔ لیکن اسی رسالے کے اگلے ہی صفحے پر آپ کو 10 دن میں وزن کم کرنے کا منصوبہ، کاسمیٹک سرجری کے فائدے اور مہنگی اینٹی ایجنگ کریموں کے اشتہار ملیں گے، جو خوبصورتی کا ایک ایسا معیار بیچ رہے ہوتے ہیں جسے حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ان کا لازمی بیوٹی میتھ ڈوز ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو انہیں اشتہاری کمپنیوں کو خوش کرنے کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہاں میں تھوڑا الجھن کا شکار ہوں۔ اگر یہ تضاد اتنا واضح ہے، ایک طرف حقوق کی بات، دوسری طرف وہی پرانے بیوٹی سٹینڈرڈز، تو پھر بھی ان کی اتنی زیادہ ریڈرشپ کیوں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ رسالے خواتین کی واحد اجتماعی ثقافت یا ماس کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں خواتین کے مسائل کو مرکزی دائرے کے میڈیا کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جی، چاہے وہ صحت کے ہوں، رشتوں کے ہوں یا کیریئر کے، تو وہ اس اپنائیت کی وجہ سے ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ لیکن اس اپنائیت کی قیمت کیا ہے؟ قیمت یہی ہے کہ انہیں وہ زہریلا مواد بھی قبول کرنا پڑتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اشتہارات کا بے پناہ دباؤ ہے۔ اچھا، بیوٹی ایڈیٹرز اپنی اشتہاری کمپنیوں کی مصنوعات کے بارے میں مکمل سچائی نہیں لکھ سکتے۔ وہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ فلاں کریم کام نہیں کرتی، کیونکہ اس کمپنی کے اشتہار سے رسالے کو لاکھوں ڈالر ملتے ہیں۔ جی، لیکن اس سے بھی زیادہ سنگین سینسرشپ عمر کے حوالے سے ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ رسالوں میں ادھیڑ عمر یا بوڑھی خواتین کے چہروں کو ڈیجیٹل طور پر کتنا تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو یہ صرف تصویر کو بہتر بنانا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک قسم کی سینسرشپ ہے؟ یہ صرف سینسرشپ نہیں، یہ ثقافتی طور پر مٹانے یعنی کلچرل ایریجر کے مترادف ہے۔ یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ یہ عمل خواتین کی زندگی کے 1/3 حصے ادھیڑ عمری اور بڑھاپے کو ہماری اجتماعی بصری ثقافت سے مٹا دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب ایک نوجوان لڑکی کو اپنی ماں یا نانی کی عمر کی کوئی حقیقی غیر ترمیم شدہ تصویر نظر ہی نہیں آتی تو اس کے لیے بڑھاپا ایک خوفناک اور غیر فطری چیز بن جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک سیاسی عمل ہے جو خواتین کی شناخت، ان کی زندگی کے تجربے، ان کی طاقت اور ان کی تاریخ کو مٹاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ دباؤ صرف رسالوں تک محدود نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں سینکڑوں ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے درمیان توجہ حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ تصاویر اور بھی زیادہ غیر حقیقی ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل، جب مقابلہ سخت ہوتا ہے تو تصاویر بھی زیادہ چونکا دینے والی ہو جاتی ہیں، اور پھر فحش نگاری کی صنعت کے پھیلاؤ نے بھی عام میڈیا پر عورت کے جسم کو ایک خاص طریقے سے پیش کرنے کا دباؤ ڈالا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ثقافت اور خاص طور پر خواتین کے رسائل ایک دو دھاری تلوار ہیں۔ جی، وہ ایک طرف خواتین کو ان کے حقوق اور مسائل پر معلومات اور یکجہتی کا احساس فراہم کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت مثبت بات ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ اشتہارات اور تجارتی دباؤ کی وجہ سے خوبصورتی کے افسانے کو فروغ دے کر انہیں اپنی ہی ذات کے بارے میں مسلسل غیر محفوظ اور ناکافی محسوس کرواتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو یہاں سے آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہاں ایک حتمی سوچ یہ ابھرتی ہے کہ شاید یہ رسالے اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود دراصل اپنی قارئین کی ایک پیچیدہ عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا، کس طرح؟ وہ ان خواتین کی عکاسی کرتے ہیں جو خود بھی اس معاشرے میں طاقت اور خود مختاری حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں خوبصورتی کو ایک کرنسی کے طور پر استعمال کرتی ہیں یا اس کی قیمت چکاتی ہیں۔ یعنی جب تک معاشرتی سوچ نہیں بدلے گی، جب تک خواتین اجتماعی طور پر یہ یقین نہیں کر لیتی کہ وہ اس افسانے کے بغیر بھی دلچسپ، قابل قدر اور طاقتور ہیں، تب تک میڈیا کی یہ دوغلی تصویر شاید تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے کہ تبدیلی صرف میڈیا میں نہیں بلکہ معاشرتی سوچ میں بھی آنی چاہیے۔ آج ہم نے ثقافت اور میڈیا کے کردار پر بہت تفصیل سے بات کی۔ جی، اگلی نشست میں ہم اس کتاب کے اگلے باب کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کام کی جگہ یعنی ورک پلیس پر خوبصورتی کا یہ افسانہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ وہ بھی ایک بہت دلچسپ موضوع ہوگا۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پچھلی بار جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے خوبصورتی کے تصور یعنی بیوٹی متھ پر ایک عمومی سی نظر ڈالی تھی، لیکن آج ہم اس کے ایک ایسے پہلو میں گہرائی تک جائیں گے جو شاید سننے میں تھوڑا عجیب لگے، یہ کہ خوبصورتی کا یہ پورا تصور عورتوں کے لیے ایک نئے مذہب کی طرح کیسے بن گیا ہے۔ بالکل، اور یہ خیال ہی اپنے آپ میں چونکا دینے والا ہے نا؟ ہمارے ذرائع میں جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے معاشرے میں روایتی مذہب کا اثر کم ہوا، لوگوں کے اندر ایک طرح کا روحانی خالی پن پیدا ہو گیا، اور وہ جگہ خالی نہیں رہی، اسے خوبصورتی سے جڑی ان رسموں نے بہت خاموشی سے اپنا لیا ہے۔
اور یہ صرف میک اپ یا فیشن نہیں، یہ ایک پورا عقیدہ بن چکا ہے جس کے اپنے اصول ہیں، اپنے گناہوں ثواب ہیں اور نجات کے تصورات بھی ہیں۔ یعنی یہ صرف اچھا دکھنے کی خواہش نہیں رہی، بلکہ ایک پورا نظام ہے جو سوچ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی دلیل کو کھولتا ہے کہ یہ خوبصورتی کا مذہب عورتوں کی سوچ کو ایک پرانے روایتی ڈھانچے میں قید کر رہا ہے، جبکہ مرد جدید دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ اور کچھ پریشان کو نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جو سب سے پہلی بات مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ یہ مذہب کتنے غیر محسوس طریقے سے کام کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ آج کے دور میں سائنسدان، دہائیے، پڑھے لکھے لوگ سب مذہبی عقائد پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن خوبصورتی کی ذات پات کو ایسے مانتے ہیں جیسے یہ کوئی آسمانی سچائی ہو جس پر بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ ایک ایسی بنیادی سچائی بن گئی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ اس نظام میں ایک غیر مرئی خدائی طاقت کا تصور ہے جو خوبصورتی کے معیار طے کرتی ہے، اور پھر زمین پر اس طاقت کے نمائندے بھی ہیں، جیسے بیوٹی پیجنٹ کے جج، فیشن فوٹوگرافر اور مصنف کے مطابق گلی میں چلتا کوئی عام مرد بھی۔ یہ آخری بات بہت اہم ہے۔ مطلب ایک عام مرد کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی عورت کے ظاہری وجود پر فیصلہ سنائے، لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ بالکل، اور مصنف کا کہنا ہے کہ یہ مردوں کے ان چند اختیارات میں سے ایک ہے جن پر آج بھی کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ ایک عورت کے ظاہری وجود پر رائے دینا جیسے ان کا پیدائشی حق ہو، یہ ایک ایسا مقدس درجہ ہے جسے آج بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ ذرائع میں کچھ اور کتابوں کا بھی ذکر ہے، جیسے سوزن بورڈو کی دبلاپن اور روح، اور کچھ کتابوں کے نام تو سیدھے سیدھے مذہبی ہیں، مثلاً خدا کی طرف سے موٹاپے کا جواب یا خداوندہ مدد کر، شیطان مجھے موٹا کرنا چاہتا ہے۔ ایک منٹ، کیا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائٹنگ کی کتابیں اور مذہبی کتابوں میں کوئی حقیقی تعلق ہے؟ یہ تو محض ایک موازنہ لگتا ہے۔ یہی تو دلچسپ بات ہے، یہ صرف موازنہ نہیں، مصنف کا دعویٰ ہے کہ ان کتابوں کا ڈھانچہ، ان کی زبان اور ان کا مقصد، یعنی گناہ کا احساس دلا کر نجات کا راستہ دکھانا، بالکل وہی ہے جو روایتی مذہبی تبلیغ میں ہوتا تھا۔ یہ پرانے عقائد کی بنیاد پر ایک نیا عقیدہ کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ عورتوں کے ذہنوں پر اسی طرح قابو پایا جا سکے جیسے ماضی میں کوئی مذہبی لہر کرتی تھی۔ یہ ایک نیا سخت نظام ہے جو عورتوں کی سوچ کو پرانے زمانے میں قید کر رہا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ ایک مذہب ہے تو اس کی کوئی ساخت بھی ہوگی، کوئی بنیادی کہانیاں ہوں گی، ہے نا؟ مصنف اس کا موازنہ قرون وسطیٰ کی کیتھولکیت سے کرتا ہے، جو ہر جگہ موجود تھی، بے انتہا امیر تھی، اور جس کے لیے آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ضروری تھا۔ لیکن اس کی بنیاد کس کہانی پر ہے؟ طور پر بائبل کی کتاب پیدائش یعنی جینیسس کی وہ آیات جہاں حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا گیا۔ مصنف کے مطابق اس ایک کہانی نے مغربی ثقافت میں عورتوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ ان کا وجود ہی دوسرے درجے کا ہے، نامکمل ہے۔ خدا نے آدم کو اپنے عکس پر بنایا، وہ اصل تخلیق ہے، حوا تو بس ایک اضافی ٹکڑے سے بنی ہے۔ اور اسی نامکمل ہونے کے احساس کی وجہ سے انہیں اپنی تکمیل اور تصدیق کے لیے ہمیشہ ایک مردانہ نظر کی ضرورت رہتی ہے۔ یہاں سے پلاسٹک سرجن کا کردار سامنے آتا ہے۔ کتاب میں اسے ایک فنکار پادری کہا گیا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا سے بھی بہتر تخلیق کر سکتا ہے۔ جی، اور سرجری سے متعلق لٹریچر میں یہ زبان کھلے عام استعمال ہوتی ہے۔ سرجن خود کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے وہ کوئی مجسمہ ساز ہوں جو مٹی یا گوشت کو نئی اور بہتر شکل دے رہے ہیں۔ وہ عورت کے نامکمل جسم کو ٹھیک کر کے اسے مکمل کر رہے ہیں۔ تخلیق کی کہانی کے بعد ہر مذہب میں گناہ کا تصور آتا ہے۔ اس نئے مذہب کا اصل گناہ یا اوریجنل سن کیا ہے؟ اس مذہب میں اصل گناہ مرنا یا غلطی کرنا نہیں ہے، بلکہ عورت پیدا ہونا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے کوئی عورت کبھی بچ نہیں سکتی، چاہے وہ کتنی ہی جوان، خوبصورت یا اچھی کیوں نہ ہو۔ یہ پیدائشی ہے اور ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ تو کمال کی مثال ہے، یعنی جان بوجھ کر ایک ایسا معیار بنانا جسے کوئی بھی حاصل نہ کر سکے، تاکہ ہر کوئی ہمیشہ خود کو نامکمل ہی سمجھے۔ ذرائع میں کلینک کے ایک اشتہار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں چہرے کی لکیروں کی درجہ بندی ہے، بہت زیادہ، کئی، چند، بہت کم، لیکن کوئی نہیں کا خانہ ہے ہی نہیں۔
یعنی ایک بے داغ عورت کا وجود ہی ممکن نہیں۔ یہ تو بہت ہی شاطرانہ ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر کوئی عورت خود کو مکمل اور ٹھیک سمجھے گی تو وہ اپنی مرمت پر ہزاروں روپے کیوں خرچ کرے گی؟ اس پورے نظام کی بنیاد ہی عورت کے اندر یہ احساس پیدا کرنے پر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے۔ اچھا، اگر عورت پیدا ہونا ہی اصل گناہ ہے تو اس گناہ سے جڑے احساسات بھی ہوں گے، جیسے شرمندگی اور پچھتاوا۔ مصنف کے مطابق یہ احساسات کہاں سے آئے؟ یہاں مصنف ایک اور بہت گہری بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ماضی میں عورت کی جنسی خواہشات کو گناہ اور شرمندگی سے جوڑا جاتا تھا۔ آج کے دور میں جب وہ پابندیوں کچھ کم ہوئیں تو اس شرمندگی اور گناہ کے احساس کو بڑی چالاکی سے کھانے کی خواہش پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات تو ہماری روزمرہ کی زبان میں بھی نظر آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈائٹ پر دھوکہ دے دیا، یا یہ کیک کھا کر میں بہت شرارتی یعنی نوٹی ہو رہی ہوں، جیسے کھانا کوئی اخلاقی گناہ ہو۔ بالکل، کیلوری گننا ایک طرح کی عبادت بن گیا ہے، اور کیلوری کاؤنٹر تسبیح کی طرح ہے۔ جس طرح ماضی میں عورت کی پاکیزگی اور اچھائی کا معیار اس کا کموارا پن تھا، مصنف کے مطابق آج اس کی پاکیزگی کا معیار اس کا وزن اور اس کے جسم کا سائز ہے۔ ایک دبلی عورت اچھی اور پاکیزہ ہے، جبکہ ایک موٹی عورت بری اور گناہگار سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی سے پاکیزگی کا چکر جڑا ہوا ہے۔ خوبصورتی گویا جنت ہے اور بدصورتی جہنم۔ کتاب میں وزن کم کرنے والے ایک سپا کے اشتہار کا ذکر ہے، جس پر لکھا تھا، جنت کیسی ہوتی ہے، بس اچھی بنو، یہ کوپن کاٹ لو۔ یعنی عورت ہمیشہ گناہ مطلب کچھ غلط کھانا، پھر توبہ یعنی ڈائٹنگ، اور پھر سے گناہ کے ایک ناختم ہونے والے چکر میں پھنسی رہتی ہے۔ اور اس چکر کو چلانے والی سب سے طاقتور چیز ہے مسلسل نگرانی یعنی سرویلنس کا احساس۔ ہر گھر میں موجود وزن کرنے والی مشین ایک مقدس سچائی کی طرح ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ مسلسل نگرانی عورتوں کو خود اپنی سب سے بڑی نقاد بنا دیتی ہے۔ وہ ہر وقت خود پر نظر رکھتی ہیں۔ مصنف اس کی تشبیہ ان طریقوں سے دیتا ہے جو ذہنی مریضوں اور سیاسی قیدیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ نہیں کہ عورتیں واقعی اچھی یا صحت مند ہو جائیں، بلکہ یہ کہ انہیں ہر وقت یہ احساس رہے کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت ناکام ہو سکتی ہیں۔ یہ خود پر شک کا احساس انہیں کمزور رکھتا ہے۔ جی، یہ خود احتسابی کا ایک ایسا نظام ہے جو کسی بھی قسم کی مزاحمت کو شروع ہونے سے پہلے ہی توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت اپنی خامیاں پر ہی نظر رکھیں گے تو بڑی سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز کیسے اٹھائیں گے؟ یہ تو ہو گئی نظریاتی بات، لیکن ہر مذہب کے ادارے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں مصنف عمر بڑھنے کے خوف اور سکن کیئر انڈسٹری پر بات کرتا ہے، جسے وہ مقدس تیل یعنی ہولی آئل کا کاروبار کہتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک فرقے یعنی کلٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال کسی بھی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کا کاسمیٹک کاؤنٹر ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جب ایک عورت وہاں پہنچتی ہے تو پورا ماحول اسے نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ تیز روشنیاں، ہر طرف شیشے، مسحور کن خوشبوئیں، یہ سب مل کر اسے ایک ایسی کیفیت میں لے آتے ہیں جہاں وہ کسی بھی مشورے کو آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ اور پھر سیلز وومن آتی ہے، جسے مصنف ایک محافظ فرشتہ کہتا ہے، جو پہلے تو بڑے ہمدردانہ انداز میں اس کے چہرے کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے، وہ جھریاں جو اس نے خود بھی نہیں دیکھی ہوتی، اور پھر اسے نجات کا راستہ دکھاتی ہے جو ایک چھوٹی سی مہنگی بوتل میں بند ہوتا ہے۔ اور اس نجات کو بیچنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک جعلی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ پھائٹولسٹیل، گلائکوسفنگولیپڈز، سیلولر رینیول کمپلیکس، یہ الفاظ سننے میں بہت متاثر کن لگتے ہیں، لیکن ان کا کوئی حقیقی مطلب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کتاب میں ایک ماہر امراض جلد پروفیسر کلیگمن کا حوالہ ہے، یہ انڈسٹری 40 سال سے عورتوں کو خالص بکواس کے سوا کچھ نہیں بیچ رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ پروڈکٹس کام نہیں کرتی تو عورتیں ان پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتی ہیں؟ یہاں مصنف نے قرون وسطیٰ کی ایک بہت دلچسپ مثال دی ہے، معافی ناموں یعنی انڈلجنسز کی۔ اس زمانے میں چرچ پیسے لے کر لوگوں کو ان کے گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ دیتا تھا۔ اسی طرح آج ایک مہنگی کریم خریدنا اصل میں پروڈکٹ خریدنا نہیں، بلکہ اپنے نامکمل ہونے کے گناہ سے نجات کا احساس خریدنا ہے۔ اصل چیز پروڈکٹ نہیں، اس کی قیمت ہے۔ واہ، یعنی جتنی مہنگی پروڈکٹ اتنی بڑی قربانی، اور گناہ کا احساس اتنا ہی کم۔ یہ تو بالکل ایک مذہبی رسم کی طرح ہے۔ بالکل،
عورت یہ قربانی دے کر خود کو تسلی دیتی ہے کہ اس نے اپنی غلطی یعنی بوڑھا ہونے یا تھکا ہوا دکھنے کو سدھارنے کے لیے کچھ کیا، اور جب سائنسی دعوے جھوٹے ثابت ہونے لگے تو انڈسٹری نے اپنی زبان بدل لی۔ ہاں، اشتہارات کی زبان زیادہ جذباتی اور خوف پر مبنی ہو گئی، جیسے ماحولیاتی حملہ وروں سے حفاظت، ایک غیر مری جھال جو آپ کی جلد کی حفاظت کرے، تناؤ کے اثرات کا مقابلہ۔ یہ الفاظ تو ایسے لگتے ہیں جیسے کسی جنگ کی بات ہو رہی ہو۔ تشدد کا خوف، امتیازی سلوک کا ڈر، سماجی طور پر غیر محفوظ ہونے کا احساس، یہ انڈسٹری ان گہرے نفسیاتی خوف کو لیتی ہے اور ان کا حل ایک کریم کی بوتل میں بیچتی ہے۔ پروڈکٹ ایک حفاظتی ڈھال بن جاتی ہے، ایک ایسا سہارا جو شاید قانون یا معاشرہ فراہم نہیں کر رہا۔ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی ہیرا پھیری ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا ہماری زندگیوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوبصورتی کی رسومات صرف ذاتی پسند کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک طاقتور نیا مذہب ہے جو عورتوں کو سیاسی اور سماجی طور پر غیر فعال رکھتا ہے۔ یہ انہیں ایک مسلسل انتظار اور تیاری کی حالت میں رکھتا ہے، ہمیشہ ایک ایسی کامل حالت کے لیے تیاری کرنا جو کبھی نہیں ہوتی۔ جب میں 5 کلو وزن کم کر لوں گی تو نوکری کے لیے اپلائی کروں گی، جب میری جلد ٹھیک ہو جائے گی تو میں لوگوں سے ملوں گی۔ یہ زندگی کو ہمیشہ مستقبل پر ٹالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور مصنف آخر میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا خیال پیش کرتا ہے جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ جی، وہ یہ کہ یہ مذہب عورتوں کو صرف معاشرے سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے، اپنے جسم سے، اپنے مستقبل اور اپنی عمر سے خوفزدہ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسی نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں جو عورتوں کو ان آزادیوں سے بھی پوری طرح لطف انجوائے نہیں ہونے دیتی جو انہوں نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہیں۔ کیونکہ اگر ایک عورت پوری دنیا بھی جیت لے لیکن ہر روز آئینے میں اپنے عکس سے ڈرتی رہے تو اس جیت کا کیا فائدہ؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے پہ مجبور کرنے والا تجزیہ ہے۔ یہ صرف سکن کیئر یا ڈائٹنگ کی بات نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری نفسیاتی اور سماجی کنٹرول کی کہانی ہے۔ ہم اپنی اگلی نشست میں انہی خیالات کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خوبصورتی کا یہ تصور کام کی جگہ پر عورتوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے معاشرتی دباؤ پر بات کی تھی کہ معاشرہ کس طرح ہمارے اوپر مختلف قسم کے دباؤ ڈالتا ہے۔ جی، کیریئر کے انتخاب سے لے کر زندگی گزارنے کے طریقوں تک۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک خاص ماخذ کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے جو یہ کھوج لگاتا ہے کہ یہ دباؤ خاص طور پر جسے مصنف خوبصورتی کا تصور کہتا ہے وہ عورتوں کی جنسیت کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ وہ مذہبی احساس جرم سے شروع ہو کر جدید میڈیا اور اشتہارات تک آتا ہے۔ جی، اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح عورتوں کی جنسی صلاحیتوں کو نہ صرف دبایا گیا ہے بلکہ ایک نئے مخصوص سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ بالکل، اور آج اس تجزیے میں ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ اس کتاب کے مطابق خوبصورتی کی اریانی اور خوبصورتی سے جڑی تشدد پسندی جیسے تصورات کس طرح، یہ بہت بھاری الفاظ ہیں۔ جی، یہ بہت بھاری ہیں اور ہم ان پر بات کریں گے۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ تصورات عورتوں کے اپنے جسم اور خواہشات سے تعلق کو کیسے بدل دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم غیر جانبداری سے صرف ان دلائل کا جائزہ لیں گے جو اس مواد میں پیش کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے مصنف نے بات شروع کی ہے، ایک بہت بڑے تضاد سے۔ اچھا۔ ایک طرف تو الفریڈ کنزے جیسی تحقیق ہے جو کہتی ہے کہ عورت کی جنسی صلاحیت نظریاتی طور پر لامحدود ہے۔ جی، لامحدود ہے۔ لیکن دوسری طرف عورت کا جو حقیقی تجربہ ہے وہ اکثر اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ کتاب میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ مذہبی عقائد مردوں کی جنسی لذت پر اتنا گہرا اثر نہیں ڈالتے، لیکن عورتوں کے لیے وہ جرم اور شرم کا ایک شدید احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تجزیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پدرشاہی نظاموں نے ہمیشہ عورت کی جنسیت کو ایک خطرے کے طور پر دیکھا ہے جسے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ مصنف تاریخی مثالیں دیتا ہے، جیسے قدیم مصر میں کلیٹریڈیکٹمی یا قرون وسطیٰ کے جرمنی میں وہ جو ہے چیسٹٹی بیلٹس کا استعمال۔ یہ سب عورت کی جنسی خود مختاری کو قابو میں رکھنے کی کوششیں تھیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں آ کر بات ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔
مصنف کا کہنا ہے کہ جو خوبصورتی کا نیا مذہب ہے اس نے دراصل اسی پرانی سوچ کو ایک نئے چمکدار پیکٹ میں بند کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی جب جنسی انقلاب آیا، معنی حمل ادویات عام ہوئیں، اسقاط حمل قانونی ہوا، تو بظاہر تو لگا کہ عورت کی جنسیت آزاد ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کتاب کے مطابق خوبصورتی کے تصور نے ایک نیا قید خانہ بنا دیا۔ بالکل یہی دلیل ہے۔ مصنف کے مطابق آزادی کا یہ احساس ایک دھوکہ تھا۔ جیسے ہی عورت نے جنسی طور پر آزاد محسوس کرنا شروع کیا، ثقافت نے اسے ایک نیا معیار تھما دیا۔ تم آزاد ہو، لیکن صرف اس صورت میں جب تم خوبصورت ہو۔ اور اس خوبصورتی کی تعریف بہت تنگ اور مخصوص تھی۔ بہت زیادہ۔ تو اس طرح کنٹرول کی شکل بدل گئی، لیکن کنٹرول اپنی جگہ قائم رہا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان اصطلاحات کو ترار آسان بناتے ہیں۔ پہلی اصطلاح ہے خوبصورتی کی عریانی یا بیوٹی پورنوگرافی۔ یہ سننے میں ہی بہت شدید لگتی ہے۔ اس سے مصنف کی اصل مراد کیا ہے؟ یہ واقعی ایک طاقتور اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب صرف برہنگی نہیں ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اشتہارات اور میڈیا جنسی اشتہار انگیزی کی زبان یعنی پورنوگرافی کی زبان ادھار لیتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ ایسی تصاویر استعمال کرتے ہیں جن میں عورت کی تصویر کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ جنسی لذت کے کسی انتہائی ذاتی لمحے میں ہو، لیکن اس کا مقصد ایک پروڈکٹ بیچنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ تصویر میں جو تاثرات ہیں، جو انداز ہے، وہ اصل میں جنسی لذت کی عکاسی کر رہا ہے، لیکن اسے جوڑے ایک لپسٹک یا پرفیوم سے دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں عام خواتین کے میگزینز کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک کامل نظر آنے والی عورت جس کا منہ قدرے کھلا ہے، آنکھیں بند ہیں، جیسے وہ آرگیزم سے چند لمحے پہلے ہو۔ ہاں، میں تصور کر سکتا ہوں۔ یا ایک تصویر جس میں ہونٹ ایک لپسٹک کو چوم رہے ہیں، یا ساحل کی ریت پر جھکی ہوئی ایک عورت کی تصویر۔ یہ تمام تصاویر ایک ہی پیغام دیتی ہیں کہ اگر آپ ایسا محسوس کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو ایسا نظر آنا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ نظر ہماری پروڈکٹ خرید کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اشتہارات میں تو یہ اور بھی زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کتاب میں ریباک جوتوں کے اشتہار کا ذکر تھا، جس میں ایک برہانہ نسوانی دھڑ تھا لیکن چہرہ غائب تھا۔ جی، چہرہ غائب تھا۔ یا للی آف فرانس لانڈری کا اشتہار، اور وہ اوپیم پرفیوم کا اشتہار جس میں ایک برہانہ عورت بستر سے گر رہی ہے۔ ان سب میں عورت کو ایک بے نام، بے چہرہ جسم کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ چہرہ غائب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی شخصیت، اس کی ذات غائب ہے۔ وہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک تصور ہے۔ اور ان تمام تصاویر کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ عورت کی جنسیت اس کے اپنے احساسات یا خواہشات سے نہیں بلکہ اس کی ظاہری شکل سے جڑی ہے۔ یہ تو صرف ایک پہلو ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جہاں خوبصورتی کو تشدد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری اصطلاح، خوبصورتی سے جڑی تشدد پسندی، یہ سننے میں ہی بہت پریشان کن ہے۔ اور اس کی مثالیں واقعی پریشان کن ہیں۔ یہاں خوبصورتی کا تصور قابو پانے اور مسخر ہونے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کتاب میں اوبسیشن پرفیوم کے ایک اشتہار کا ذکر ہے۔ ہاں، جس میں ایک مرد ایک بے جان نظر آنے والی برہنہ عورت کو اپنے کندھے پر لاد کر لے جا رہا ہے۔ جی، وہ ایک انسان نہیں، ایک ٹرافی لگ رہی ہے۔ اور وہ حامیز پرفیوم والا اشتہار تو اور بھی زیادہ عجیب تھا، جس میں ایک عورت کو چمڑے کے لباس میں باندھ کر زنجیروں سے الٹا لٹکایا گیا ہے۔ یہ کون سی خوبصورتی ہے؟ یہ تو سراسر بے بسی ہے۔ مصنف کا نقطہ یہی ہے کہ اسے خوبصورتی کے طور پر بیچا جا رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ مثال نیو پورٹ سگریٹ کی اشتہار کی ہے، جس میں ایک مرد زبردستی ایک عورت کا سر نیچے کرتا ہے تاکہ وہ پانی کی نلی منہ میں لے سکے۔ یہ تو بہت ہی واضح ہے۔ بڑا پیغام یہ ہے کہ عورت دنیا میں کتنی ہی با اختیار کیوں نہ ہو جائے، اس کی اصل جنسی کشش ذاتی طور پر قابو میں رہنے، کمزور ہونے اور مسخر ہونے میں ہے۔ تو یہ تصاویریں اور پیغامات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ 60 کی دہائی کا فلاور پاور دور بالکل مختلف تھا۔ جی، اس وقت محبت اور جنسیت کا اظہار زیادہ چنچل، معصوم اور برابری کی سطح پر ہوتا تھا۔ ہاں، اس دور میں تو مردوں نے لمبے بال رکھے اور اپنے نسوانی پہلو کو اپنایا۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ ممکن تھا کیونکہ عورتوں نے ابھی اپنی آزادی اور طاقت کا مطالبہ اتنی شدت سے شروع نہیں کیا تھا۔
ثقافت میں مرد کے لیے نسوانیت کو اپنانا محفوظ تھا کیونکہ سماجی ڈھانچہ خطرے میں نہیں تھا۔ لیکن پھر 70 کی دہائی آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ سب کچھ بدل گیا۔ عورتیں بڑی تعداد میں ورک فورس میں داخل ہوئیں، حقوق نسواں کی دوسری لہر نے زور پکڑا، اور عورتوں نے معاشی اور سماجی برابری کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بالکل۔ اور جیسے یہ ہوا، ثقافت میں جنسیت کی تصویر کشی یکسر بدل گئی۔ مصنف کے مطابق محبت بھری، قریبی اور جذباتی جنسیت کو اچانک بورنگ یا پرانے زمانے کی چیز کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ اور اس کی جگہ کس چیز نے لی؟ گمنامی نے، ایک رات کے تعلقات نے۔ ثقافتی پیغام یہ بن گیا کہ اگر عورتوں کو حقیقی جنسی آزادی چاہیے تو انہیں مردوں کی طرح سیکس کرنا سیکھنا ہوگا، یعنی جذبات کے بغیر، لا تعلقی کے ساتھ۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس تجزیے کے مطابق عورت کو پہلی بار کمالیت کی اتنی تفصیلی تصاویر ملی جن سے وہ اپنا موازنہ کر سکتی تھی۔ جی، یہ ایک نیا تجربہ تھا، اپنے جسم کا ایک ایک حصہ باریکی سے جانچنا اور اسے جنسی لذت کے حصول سے جوڑنا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اپنے ہی جسم کو ایک بیرونی ناقد کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گئی؟ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ سوچ ہے، اور یہیں سے نفسیاتی اثرات کی بات شروع ہوتی ہے نا؟ جی، یہ تصاویر ہماری تصوراتی زندگیوں یعنی ہماری فینٹسیز پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ صرف تصاویر نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات کو ایک خاص سانچے میں ڈالتی ہیں۔ یہ تصاویر اصل متنوع نسوانی خواہشات کی عکاسی کرنے کے بجائے انہیں سینسر کرتی ہیں اور صرف ایک سرکاری ورژن دکھاتی ہیں۔ اور وہ ورژن اکثر تشدد اور مسخر ہونے کے گرد گھومتا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب میں وینڈی اسٹاک کی ایک تحقیق کا ذکر ہے جو چونکا دینے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ریپ کی پورنوگرافک تصاویر دیکھنے سے عورتوں میں نہ صرف جنسی اراؤزل میں اضافہ ہوا بلکہ ریپ کے بارے میں ان کی اپنی تصوراتی دنیا میں بھی اضافہ ہوا۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ثقافتی تصاویر ہماری اندرونی دنیا کو کس حد تک تبدیل کر سکتی ہیں، اور اس کا سب سے گہرا اثر عورتوں کے اپنے جسم کے بارے میں تصورات پر پڑتا ہے۔ جیسے وہ نینسی فرائیڈ کی کتاب مائی سیکریٹ گارڈن کے اقتباسات۔ جی، وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ ایک عورت اپنی فینٹسی کے بارے میں لکھتی ہے، وہ میں نہیں تھی، یہ کوئی اور خوبصورت عورت تھی۔ ایک عورت لکھتی ہے، میں خود کو ایک فلم کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یعنی وہ محبت کے عمل کے دوران اپنے ہی جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ بالکل، جیسے وہ خود کو باہر سے دیکھ رہی ہوں، یہ جانچتے ہوئے کہ کیا وہ صحیح لگ رہی ہے یا نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتیں اپنے جسم کے ان حصوں سے نفرت کرنے لگتی ہیں جن پر خوبصورتی کی عریانیت سب سے زیادہ توجہ دیتی ہے: چھاتیاں، رانیں، پیٹ۔ مصنف ایک بہت تلخ بات کہتا ہے کہ ایک عورت دشمن ثقافت نے عورتوں کو وہی چیزوں سے نفرت کرنا سکھا دیا ہے جن سے عورت دشمن مرد نفرت کرتے ہیں، یعنی ان کے اپنے جسم سے۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس سب کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ کیا یہ صرف مارکیٹ کی طلب اور رسد کا معاملہ ہے؟ کتاب کا مصنف اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تصاویر ایک جنسی ایجنڈا طے کرتی ہیں اور اس کے پیچھے گہرے معاشی اور سماجی مفادات ہیں۔ معاشی محرکات تو شاید سمجھنا آسان ہے۔ کتاب کے مطابق 1.5 ٹریلین ڈالر کی عالمی ریٹیل انڈسٹری مردوں اور عورتوں کے درمیان جنسی عدم اطمینان پر انحصار کرتی ہے۔ اشتہارات دراصل سیکس نہیں بیچتے، وہ جنسی بے چینی بیچتے ہیں۔ جنسی بے چینی بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ اگر لوگ اپنے تعلقات میں جذباتی اور جنسی طور پر مطمئن اور خوش ہوں تو وہ کم چیزیں خریدیں گے۔ اچھا، مصنوعات کی ہوس وہاں کمزور پڑ جاتی ہے جہاں جذباتی اور جنسی ہوس پوری ہوتی ہے۔ اس لیے مارکیٹ کو لوگوں کو مسلسل یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ان میں کوئی کمی ہے، وہ کافی خوبصورت نہیں ہیں، کافی پرکشش نہیں ہیں، تاکہ وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چیزیں خریدتے رہیں۔ یہ تو معاشی پہلو ہوا، لیکن اس تجزیے میں ایک اس سے بھی بڑی اور شاید متنازع دلیل دی گئی ہے جو سماجی اور سیاسی ڈھانچے سے متعلق ہے۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ اگر مرد اور عورت بڑی تعداد میں برابر اور پرامن جنسی تعلقات قائم کر لیں تو یہ موجودہ سماجی نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ ایک منٹ، کیا مصنف واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے میگزین میں پرفیوم کا اشتہار اور سماجی کنٹرول کے درمیان براہ راست تعلق ہے؟ یہ نظریہ تھوڑا سازشی نہیں لگتا؟ یہ ایک بنیاد پرست تجزیہ ہے
اور مصنف اسے ایک منظم سازش کے طور پر نہیں بلکہ نظام کے ایک غیر ارادی مگر منطقی نتیجے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ عسکریت پسندی اور جنگی معاشیت اس بات پر منحصر ہے کہ مرد عورتوں اور بچوں کے ساتھ جذباتی تعلق پر ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کو ترجیح دیں۔ یعنی میل بانڈنگ۔ جی، جو مرد عورتوں سے گہری محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ برابری کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ جنگی پروپیگنڈے پر آسانی سے یقین نہیں کریں گے اور جنگ پر جانے کے لیے کم تیار ہوں گے۔ تو اس نظریے کے مطابق یہ تصاویر مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک نفسیاتی خلیج پیدا کرتی ہیں، انہیں ایک دوسرے سے الگ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ وہ سماجی نظام کے خلاف متحد نہ ہو سکیں۔ جی، مصنف اسے ایک جنگ کو قائم رکھنے والی قوت قرار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تصاویر مردوں میں عورتوں کے لیے نفرت یا لا تعلقی کو فروغ دیتی ہیں اور عورتوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کرتی ہیں۔ یہ دونوں جنسوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتی ہیں، اور اس کا سب سے فوری اور براہ راست اثر محبت بھرے ذاتی تعلقات پر پڑتا ہے۔ کتاب میں ایک مکالمے کی مثال دی گئی ہے جو بہت عام ہے۔ کون سی؟ ایک عورت اپنے ساتھی سے پوچھتی ہے، کیا وہ خوبصورت ہے؟ مرد کچھ جواب دیتا ہے، پھر وہ پوچھتی ہے، کیا میں اتنی خوبصورت ہوں؟ مرد کہتا ہے، تم جیسی ہو ویسی ہی مجھے پسند ہو۔ اس پر عورت غصے سے پوچھتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ مکالمہ ظاہر کرتا ہے کہ ثقافت نے ہمیں اس مسئلے پر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے پر کیسے مجبور کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ثقافت میں تم جیسی ہو ویسی ہی مجھے پسند ہو ایک کمتر تعریف سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کی تسلی لگتی ہے۔ اچھا۔ اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ آپ کو ایک آرٹ آبجیکٹ کے طور پر پرکھ کر اعلیٰ درجہ دیا جائے۔ اس سے تعلقات میں برابری کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مرد ایک ساتھی کے بجائے عورت کی خوبصورتی کا ایک جج بن جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو عورت اس معیار پر خوبصورت سمجھی جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ ایک جال ہے۔ اسے ہمیشہ یہ شک رہتا ہے کہ اسے اس کی ذات کے لیے نہیں بلکہ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے چاہا جاتا ہے۔ جی، جو کہ ایک عارضی چیز ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے شاعر ییٹس کی ایک نظم کا حوالہ دیا ہے جو بہت خوبصورت اور غمگین ہے۔ صرف خدا ہی تمہیں تمہاری ذات کے لیے چاہ سکتا ہے، تمہارے سنہرے بالوں کے لیے نہیں۔ یہ 3 سطروں میں ایک پورا المیہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو جو مواد ہم نے آج دیکھا، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ خوبصورتی کا تصور صرف جلد کی گہرائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس تجزیے کے مطابق یہ ایک سیاسی اور معاشی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو عورتوں کی جنسیت کو کنٹرول کرتا ہے، انہیں اپنے جسم سے بیگانہ کرتا ہے، اور مردوں اور عورتوں کے درمیان گہرے بامانی اور برابر کے تعلقات کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ ان کے درمیان شیشوں سے بنی ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جسے مصنف نے بھی اٹھایا ہے۔ اگر ثقافتی تصاویر اتنی طاقتور ہیں تو کیا ایک فرد کے لیے یہ ممکن بھی ہے کہ وہ ان کے اثرات سے نکل کر اپنی جنسیت اور محبت کی اپنی تعریف خود تشکیل دے سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں، اور شاید یہی اس تجزیے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اگلی نشست میں ہم اسی کتاب کے اگلے باب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تصورات کام کی جگہ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ گفتگو کے اس سلسلے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے ایک بہت اہم موضوع کی بنیاد رکھی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ جسے ہم خوبصورتی کہتے ہیں وہ کوئی قدرتی سچائی نہیں بلکہ ایک سماجی طور پر گھڑا گیا تصور ہے، ایک بہت طاقتور افسانہ۔ آج ہم اسی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ افسانہ جو بظاہر عورتوں پر مرکوز ہے دراصل مردوں کو کیسے متاثر کرتا ہے، اور پھر ہم اس کے سب سے تاریک پہلو پر بات کریں گے کہ یہ عورتوں کے لیے ایک جان لیوا بحران کیسے بن چکا ہے۔ بالکل، آج کی ہماری گفتگو کے آپ کہہ سکتی ہیں 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلے ہم اس مت کے مردوں پر پڑنے والے نفسیاتی اثرات کا جائزہ لیں گے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم اس وبا کا تجزیہ کریں گے جو نوجوان عورتوں کو خاموشی سے ختم کر رہی ہے۔ ہم نہ صرف اعداد و شمار دیکھیں گے بلکہ اس کی تاریخی اور سیاسی جڑوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ اچھا، تو آئیے مردوں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ذرائع اس بات کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ بیوٹی مت
ان پر کیسے اثر کرتی ہے؟ عام خیال تو یہی ہے کہ وہ اس نظام کے فائدے میں ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ہمارے ذرائع اس پر ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتے ہیں۔ بظاہر فائدہ نظر آنے کے باوجود یہ مت مردوں کے لیے بھی ایک طرح کا نفسیاتی زہر ہے۔ بہت سے مردوں کے لیے یہ ایک نشے کی طرح کام کرتی ہے جو انہیں خود شناسی یعنی اپنے اندر جھانکنے اور اپنی فنا کی حقیقت کا سامنا کرنے کے خطرات سے بچاتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی ایک خوبصورت عورت کا ساتھ ہونا ایک قسم کی ڈھال ہے؟ بالکل، ذرائع اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت ایک ایسے آئینے کی طرح ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس آئینے میں دیکھ کر مرد خود کو بھی لافانی اور وقت کے اثرات سے محفوظ محسوس کرتا ہے۔ یہ اسے اپنی بڑھتی عمر، اپنی کمزوریوں اور بالآخر اپنی موت کے خوف سے وقتی طور پر بچا لیتا ہے۔ لیکن یہ ڈھال تو پھر بہت کھوکھلی ہوئی۔ مطلب اگر تعلق کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ دوسرے شخص کو اپنی فنا کی حقیقت سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس میں کوئی حقیقی اپنائیت یا محبت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ مردوں کو عورتوں کو ایک حقیقی انسان کے طور پر دیکھنے اور ان سے سچی محبت کرنے سے روکتا ہے۔ یہ تعلق کو تمام انسانی حواس سے کاٹ کر صرف ایک حص تک یعنی بصارت تک محدود کر دیتا ہے۔ سب کچھ اس پر منحصر ہو جاتا ہے کہ عورت کیسی دکھتی ہے، نہ کہ وہ کون ہے۔ اور حقیقی زندگی میں تو کشش اس طرح کام نہیں کرتی۔ ہرگز نہیں، جیسا کہ ہمارے ذرائع میں بھی ذکر ہے، حقیقی کشش تو اکثر کسی شخص کو جاننے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اس کی شخصیت، اس کے مزاح، اس کی ذہانت کو سمجھنے کے بعد۔ تب اس شخص کا جسم بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مت کے تحت مرد صرف ایک بصری آئیڈیل، ایک تصویر میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ حقیقی تعلقات کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ جی، اصل انسان کے بجائے صرف ایک تصویر سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تصویر ایک ذاتی تعلق نہیں رہتی بلکہ ایک عوامی چیز بن جاتی ہے۔ اچھا۔ بالکل، یہ دوسرا بڑا نقصان ہے۔ ایک خوبصورت عورت کا حصول دوسرے مردوں کی نظر میں عزت، رشک اور حیثیت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ ایک سٹیٹس سمبل بن جاتی ہے، جیسے کوئی نئی مہنگی گاڑی یا گھڑی۔ بالکل ویسے۔ اس تعلق کا مقصد ذاتی خوشی نہیں بلکہ عوامی نمائش ہوتا ہے۔ ذرائع میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ اس طرح کے تعلق میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، دوسرے مرد، معاشرہ، لیکن وہ عورت خود ان میں شامل نہیں ہوتی، اس کی اپنی ذات غیر اہم ہو جاتی ہے۔ اور ذرائع میں پورنوگرافی کے کردار کا بھی ذکر ہے، وہ اس تصور کو کیسے مضبوط کرتی ہے؟ یہاں تحقیق ایک بہت گہری اور پریشان کن بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پورنوگرافی کی اصل کشش یہ نہیں ہے کہ اسکرین پر موجود ماڈل زندہ ہو جائے گی، اچھا۔ بلکہ اس کی اصل کشش اس حقیقت میں ہے کہ وہ کبھی زندہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک دو جہتی، خالی کینوس ہے جس پر کوئی بھی تصور، کوئی بھی خواہش پیش کی جا سکتی ہے۔ اصل لطف اس فاصلے میں ہے جو خواہش اور حقیقت کے درمیان ہے۔ تو جب کوئی مرد صرف خوبصورتی کی بنیاد پر عورت کا انتخاب کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے یہی کر رہا ہوتا ہے۔ جی، وہ عورت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے بصری عکس کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا فیٹیشزم ہے، یعنی جب آپ کسی شخص کے پورے وجود کے بجائے اس کی کسی ایک خصوصیت سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہاں عورت کی انسانیت ختم ہو کر صرف ایک بصری شے رہ جاتی ہے۔ تو اگر مردوں کے لیے یہ تصور ایک نفسیاتی جال ہے تو اس جال کا دوسرا سرا ظاہر ہے عورتوں نے پکڑا ہوا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق ان کے لیے یہ صرف ایک نفسیاتی مسئلہ نہیں، یہ ایک جان لیوا بحران بن چکا ہے۔ جی، اور یہاں سے گفتگو کا رخ ایک بہت ہی تاریک حقیقت کی طرف مڑتا ہے۔ ذرائع اس کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے ایک ذہنی تجربے سے بات شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ذرا تصور کریں، اگر کھانے کی بیماریوں، انوریکسیا اور بولیمیا کی یہ وبا امریکہ کے امیر، مراعات یافتہ اور ذہین نوجوان لڑکوں میں پھیل جائے، اگر پرنسٹن کی فٹ بال ٹیم کے کپتان یا ہارورڈ کے بہترین طالب علم بھوک سے مرنے لگے، تو ایک قومی بحران کھڑا ہو جائے گا۔
میڈیا میں کہرام مچ جائے گا، کانگریس میں ہنگامی اجلاس ہوں گے، ہر طرف سے اس کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی۔ بالکل، لیکن چونکہ یہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو اکثر ذہین، قابل اور ہر لحاظ سے بہترین ہوتی ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارے ادارے مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہ خاموشی ہی سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ اصل میں کتنا سنگین ہے؟ اعداد و شمار ہلا کر رکھ دینے والے ہیں۔ امریکہ میں یونیورسٹی کی ہر 5 میں سے 1 طالبہ کھانے کی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ ہر 5 میں سے 1؟ یہ تو وبا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نظر انداز کیے جانے والا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل، اور ان بیماریوں میں مبتلا 90 سے 95% عورتیں ہیں۔ تو یہ واضح طور پر ایک جنس پر مبنی مسئلہ ہے، اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اس کی شرح اموات تمام ذہنی بیماریوں میں سب سے زیادہ ہے، جو 5 سے 19% تک ہے۔ 19% تک؟ یہ تو ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ جی، اور یہ صرف موت کی بات نہیں ہے، اس کے طبی اثرات بھی شدید ہیں۔ بانجھ پن، دل کے مستقل مسائل، ہڈیوں کا بھربھرا پن اور آخرکار موت، یہ خاموش وبا ہے جو ہماری سب سے قابل نوجوان نسل کو اندر سے کھا رہی ہے۔ یہ سب سن کر ذہن میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ کیا یہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا یا یہ کوئی نیا رجحان ہے جو کسی خاص وجہ سے شروع ہوا؟ کتاب کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے انتہائی دبلے پن کا آئیڈیل عورتوں کی آزادی کی تحریک کے عروج کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو متضاد باتیں لگتی ہیں۔ ذرائع اس کے لیے تاریخی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ 1920 کی دہائی میں جب مغربی دنیا میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا تو اچانک فیشن میں انقلابی تبدیلی آئی۔ بھرے ہوئے جسموں کی جگہ لڑکوں جیسے دبلے اور سیدھے جسم فیشن میں آ گئے۔ اچھا۔ پھر 1960 کی دہائی میں جب حقوق نسواں کی دوسری لہر شروع ہوئی، مانے حمل گولی عام ہوئی، تو فیشن کی دنیا میں ٹویگی جیسی انتہائی دبلی پتلی ماڈل کا ظہور ہوا۔ تو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت کی بڑھتی ہوئی آزادی کے خلاف ایک رد عمل تھا؟ بالکل، ایک طاقتور رد عمل۔ استدلال یہ ہے کہ اگر آپ عورتوں کو ووٹ دینے یا کام کرنے سے نہیں روک سکتے تو آپ انہیں ایک ایسی چیز پر مرکوز کر دیں جو ان کی توانائی، وقت اور خود اعتمادی کو اندر سے ختم کر دے۔ اور بھوک سے بہتر ہتھیار کیا ہو سکتا ہے؟ ذرائع میں اسے ایک باقاعدہ حکمت عملی کا نام دیا گیا ہے، ون سٹون سولوشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ برابر ہوتی ہے۔ یہاں تحقیق ایک دلچسپ تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پچھلی چند دہائیوں میں مغربی معاشروں میں عورتوں کے لیے مثالی وزن ان کے صحت مند اور قدرتی اوسط وزن سے تقریباً 14 پاؤنڈ یعنی 1 سٹون کم مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں چاہے وہ کتنی ہی دبلی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ خود کو موٹا سمجھتی ہیں۔ وہ مسلسل ناکامی، جرم اور خود نفرت کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنسی رہتی ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک ایسے ہدف کا پیچھا کرتی ہیں جو جان بوجھ کر ان کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور خوفناک تصور ذرائع میں پیش کیا گیا ہے، ڈائٹنگ بطور سیاسی سکون آور دوا۔ یہ بہت سنگین الزام ہے۔ جی، اور یہ شاید اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ڈائٹنگ کو تاریخ میں عورتوں کے لیے سب سے طاقتور سیاسی سکون آور دوا یعنی پولیٹیکل سیڈیٹیو کہا گیا ہے، اور اس کے پیچھے سائنسی تحقیق موجود ہے۔ 1940 کی دہائی میں ایک مشہور تجربہ کیا گیا تھا جسے منیسوٹا سٹارویشن ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں صحت مند مردوں کو طویل عرصے تک کم کیلوریز والی خوراک پر رکھا گیا۔ اور اس کے نتائج کیا تھے؟ نتائج حیران کن تھے۔ ان مردوں کی شخصیات میں ڈرامائی تبدیلیاں آئیں۔ وہ بے عمل، بے چین، چڑچڑے اور جذباتی ہو گئے۔ ان کی توجہ صرف کھانے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ اور وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کے قابل نہیں رہے ہوں گے۔ بالکل، یہ وہی خصوصیات ہیں جو عورتوں کی آزادی سے حاصل ہونے والی خود اعتمادی، جرت اور طاقت کو زائل کر دیتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک بھوکی اور خاموشی سے پاگل آبادی پر قابو پانا آسان ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف جسمانی کنٹرول نہیں بلکہ ذہنی کنٹرول کا ایک آلہ ہے۔ یہ سوچنا ہی خوفناک ہے۔ بالکل، اور یہ نظریہ نہیں، یہ لاکھوں عورتوں کی جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ ذرائع میں ایک مصنفہ کے ذاتی تجربے کا بھی ذکر ہے جو اس مسئلے کی سنگینی کو بہت بہت قریب سے دکھاتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلخراش کہانی ہے۔ مصنفہ اپنا تجربہ بیان کرتی ہیں کہ کیسے 13 سال کی عمر میں جب ان کا جسم بلوغت کی طرف بڑھ رہا تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گی۔
انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تاکہ انہیں عورت ہونے کی وجہ سے خوبصورتی کے معیار پر نہ پرکھا جائے۔ وہ اسکول میں ایک مثالی طالبہ تھیں، خاموش، فرما بردار، ہمیشہ اچھے نمبر لاتی۔ اور کسی نے کچھ نہیں کہا؟ اساتذہ نے، انتظامیہ نے؟ یہی تو المیاں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مہینوں تک ان کا وزن کم ہوتا رہا، وہ کمزور ہوتی رہیں، لیکن کسی ایک استاد، پرنسپل یا گائیڈنس کاؤنسلر نے ان کی بگڑتی ہوئی جسمانی حالت پر توجہ نہیں دی۔ وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے دیکھتے رہے اور کچھ نہیں کیا۔ یہ بات ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ ایک پورا نظام جو بچوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، ایک بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے غائب ہوتے دیکھتا رہا اور خاموش رہا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرہ لڑکیوں کے درد کو کتنا معمول کی بات سمجھتا ہے۔ بالکل، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی انفرادی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی ادارہ جاتی بحران ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے۔ آج کی نوجوان عورتوں پر ایک دوہرا بوجھ ہے۔ کیسا دوہرا بوجھ؟ انہیں مردوں کی طرح اداروں میں مقابلہ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مثالی عورت کے غیر حقیقی معیار پر بھی پورا اترنا ہے۔ یعنی انہیں بے وقت دو محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے۔ جی، اور ان کی کامیابیوں کو اکثر خوبصورتی سے متعلق تانوں سے کمزور کیا جاتا ہے۔ ذرائع میں ایک امریکی یونیورسٹی کی گریجویشن تقریب کی مثال دی گئی ہے، جہاں ایک مرد اسپیکر نے ہزاروں کامیاب خواتین گریجویٹس کو مبارکباد دینے کے بجائے یہ کہہ کر ان کی تذلیل کی کہ کاش وہ خوبصورت بھی ہوتی۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی تقسیم، یہ مسلسل دباؤ انہیں بیماری کی طرف دھکیلتا ہے۔ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب بہت چھوٹی عمر میں شروع ہو رہا ہے۔ جی، اور یہ شاید اس بحران کا سب سے المناک پہلو ہے۔ ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق 81% 10 سال کی بچیاں ڈائٹنگ کر رہی ہیں یا اس سے ڈرتی ہیں کہ وہ موٹی ہو جائیں گی۔ 10 سال کی بچیاں؟ یہ تو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ نسل بچپن کے بغیر بڑی ہو رہی ہے۔ ایک ایسا بچپن جہاں بھوک، خود اذیت اور اپنے جسم سے نفرت کو نسوانیت اور جنسیت کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خوبصورتی کا تصور صرف جمالیات کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ مردوں کے لیے خود شناسی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور عورتوں کے لیے یہ ایک خطرناک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو انہیں بھوک اور بیماری کی طرف دھکیلتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ذرائع کا آخری اور سب سے طاقتور نکتہ بھی ہے۔ جب ایک معاشرہ اپنی سب سے قابل، ذہین اور ہونہار نوجوان عورتوں کو خاموشی سے خود کو بھوکا رکھنے کی اجازت دیتا ہے، تو وہ مستقبل میں اپنی کون سی عظیم صلاحیتوں سے محروم ہو رہا ہے؟ آپ کا مطلب ہے وہ صلاحیت، وہ پوٹینشل جو ضائع ہو رہا ہے؟ جی، وہ کون سی کتابیں ہیں جو لکھی نہیں جا رہی، کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج دریافت نہیں ہو رہا، کون سی قیادت ہے جو سامنے نہیں آ رہی، صرف اس لیے کہ ہمارے بہترین اور روشن ترین ذہن بھوک سے نڈھال ہیں اور اپنی توانائی آئینے کے سامنے صرف کر رہے ہیں۔ یہ ایک اجتماعی نقصان ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس پر واقعی ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بحث یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے سلسلے میں ہم انہی ذرائع کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس مسئلے سے نپٹنے کے ممکنہ طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ اس پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے بات جہاں چھوڑی تھی، چلیں وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم اسی کتاب کے اگلے حصے کو دیکھ رہے ہیں، جس میں خواتین، خوبصورتی اور تشدد کے درمیان ایک بہت ہی گہرا اور سچ کہوں تو پریشان کن تعلق پر بات کی گئی ہے۔ جی، اور اس باب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ صدیوں سے عورت کی شناخت کا ایک بڑا حصہ درد سے جڑا رہا ہے۔ درد سے؟ ہاں، درد سے۔ لیکن جب بچہ جنم دینے کا درد اور اس سے جڑا خطرہ کم ہوا تو معاشرے کو جیسے ایک خلا محسوس ہوا۔ اس کتاب کی دلیل یہ ہے کہ اس خلا کو فوراً ہی خوبصورتی کے درد سے بھر دیا گیا۔ یہ کتنا خوفناک خیال ہے کہ معاشرے کو عورت کے لیے کوئی نہ کوئی درد چاہیے ہی تھا، ایک ختم ہوا تو فوراً دوسرا ایجاد کر لیا۔ تو آج کی ہماری ساری گفتگو اسی سوال کے گرد گھومے گی ہے نا، کہ عورت کے جسم پر ہونے والا تشدد جو کبھی کھلم کھلا تھا، آج خوبصورتی کے پردے کے پیچھے کیسے چھپ گیا ہے؟ یہ دامن کا ساتھ ہے۔ یہ اتنا گہرا کیوں ہے؟ اس کی جڑیں بہت بہت گہری ہیں۔ کتاب کے مطابق صدیوں تک عورت ہونے کا مطلب ہی جسمانی تکلیف تھا۔ مطلب
صرف بچہ جنم دینا؟ خاص طور پر بچہ جنم دینے کا عمل جو 19ویں صدی کے آخر تک ایک جان لیوا خطرہ تھا، یعنی محبت، جنس، محنت، درد اور موت، یہ سب عورت کے ذہن میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ اس کی زندگی کی ایک حقیقت تھی۔ لیکن پھر 1960 کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ بالکل، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جب امریکہ میں گریزوالڈ وی کنیٹیکٹ کیس کے بعد مانع حمل ادویات عام ہوئیں۔ اچھا، یہ کیس اہم تھا۔ جی، بہت اہم تھا، کیونکہ اس نے شادی شدہ جوڑوں کو مانع حمل ادویات استعمال کرنے کا قانونی حق دیا تھا، جس سے عورتوں کو اپنی تولیدی صحت پر زیادہ کنٹرول ملا۔ اس کے بعد جب اسقاط حمل قانونی ہوا تو جنسی عمل سے جڑے خطرات اور تکلیف میں ڈرامائی کمی آ گئی۔ اور اس نے ایک خلا پیدا کر دیا۔ بالکل، اس نے عورت کی ہزاروں سال پرانی درد سے جڑی شناخت میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ اسی خلا کو خوبصورتی کے افسانے یعنی بیوٹی میتھ نے آ کر پر کیا۔ جی، یعنی آج جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ بچہ جنم دینا نہیں بلکہ خوبصورتی ہے۔ اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگی کہ عورتیں اس نئے درد کو اتنی آسانی سے قبول کر لیتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ہزاروں سال کی نفسیاتی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب آپ کی نسل در نسل تکلیف برداشت کرنے کی عادی ہو تو ایک نسل کے لیے اس ذہنی کیفیت سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس تصور کو تاریخی سزا سے بھی جوڑا گیا ہے۔ تاریخ میں عورت کو اس کی جنسیت کی وجہ سے سزا ملتی رہی ہے۔ قدیم یونان کے قانون ساز سولون سے لے کر جو جنسی تعلقات پر غیر شادی شدہ عورت کو غلامی میں بیچنے کا حکم دیتا تھا، جدید سعودی عرب تک۔ تو یہ ایک اجتماعی یادداشت بن گئی۔ جی، یہ اجتماعی یادداشت اس خیال کو مضبوط کرتی ہے کہ عورت کو اپنی خواہشات کی قیمت تکلیف کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ بات مجھے سب سے حیران کن لگی۔ یعنی جو ماخذ یہاں دلیل دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کی کاسمیٹک سرجری اور 19ویں صدی کی طب میں کوئی خاص فرق نہیں، خاص طور پر جب بات خواتین کو کنٹرول کرنے کی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک چونکا دینے والا موازنہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کی منطق بہت واضح ہے۔ وکٹورین دور کی مثال نے جب عورتیں تعلیم اور ووٹ جیسے حقوق کے لیے لڑ رہی تھیں تو معاشرے میں ایک نیا نظریہ پروان چڑھایا گیا جسے کلٹ آف فیمیل انویلڈزم کہتے ہیں۔ یعنی خواتین کو کمزور اور بیمار سمجھنے کا رواج۔ بالکل، مقصد یہ تھا کہ انہیں نفسیاتی طور پر کمزور کر کے گھر کی چار دیواری تک محدود رکھا جائے۔ اس وقت عورت کی پوری شناخت اس کی بچہ دانی کے گرد گھومتی تھی۔ آج اس کی شناخت اس کی خوبصورتی کے گرد گھومتی ہے۔ طریقہ کار وہی ہے، بس میدان جنگ بدل گیا ہے۔ اور اس میدان جنگ میں ہتھیار کیا ہیں؟ میں نے پڑھا کہ صحت مند جسم کو باقاعدہ ایک بیماری بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، یہی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک عورت بچے کو دودھ پلا چکی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز اس کی چھاتیوں کو ناکارہ یا طبی زبان میں ایٹروفائڈ قرار دیتے ہیں۔ یہ کتنا عجیب ہے، انہوں نے تو اپنا اصل کام ابھی پورا کیا ہے۔ بالکل، یا پھر عام نسوانی چربی کو سیلولائٹ یعنی سیلولائٹ کا نام دینا۔ یہ لفظ 1973 میں ووگ میگزین نے مقبول کیا۔ اس سے پہلے یہ صرف عام انسانی گوشت سمجھا جاتا تھا، کوئی بیماری نہیں۔ صحیح۔ لیکن اسے ایک سیلولر خرابی کہہ کر ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا جس کا ظاہر ہے علاج ضروری ہے۔ تو ایک طرف یہ تاریخی اور نفسیاتی دباؤ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اس سب کو ہوا کون دے رہا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مالی فائدہ بھی ہوگا۔ بالکل، اب بات آتی ہے منافع کی۔ یہ ماخذ بتاتا ہے کہ صرف امریکہ میں کاسمیٹک سرجری $300 ملین کی سالانہ صنعت ہے، اور اس صنعت کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی مانگ خود پیدا کرتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ خواتین میں اپنے ہی جسم سے نفرت پیدا کر کے۔ اور اس میں میڈیا کا کردار تو کلیدی ہوگا، سب سے اہم کردار۔ خواتین کے میگزین اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک ہی میگزین میں آپ کو سرجری کے بارے میں ایک بہت ہی مثبت اور دلچسپ مضمون ملے گا، اور اگلے ہی صفحے پر اسی کا اشتہار۔ بالکل، یہ ایک خودکار نظام ہے۔ پہلے ایک بیماری ایجاد کرو، پھر لوگوں کو اس سے ڈراؤ، اور پھر اس کا علاج بیچو، مسئلہ بھی خود بناؤ اور حل بھی خود ہی بیچو۔ اور یہ سب صحت اور سائنس کے نام پر کیا جاتا ہے نا؟
طبی زبان کا استعمال جیسے علاج، نسخہ، سیلولر خرابی۔ جی، یہ سب صرف اس لیے ہے تاکہ خوبصورتی کی فکر کو صحت کی فکر کے برابر لا کھڑا کیا جائے اور ان پروسیجرز کو ایک طبی ضرورت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ تو اس سب کو ممکن بنانے کے لیے ایک معیار بھی تو قائم کیا جاتا ہوگا۔ بالکل، اور ایک ایسا معیار جسے حاصل کرنا ناممکن ہو۔ کتاب میں اسے آئرن میڈن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا خیالی مثالی جسم ہے جس پر کوئی بھی حقیقی عورت پوری نہیں اتر سکتی۔ اور اس کا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جو خواتین اس معیار پر پوری نہیں اترتی، انہیں یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ وہ عجیب ہے یا ان میں کوئی نقص ہے، حالانکہ وہ جسمانی طور پر مکمل صحت مند ہوتی ہیں۔ اس صنعت کے بارے میں ایک اور بات جو بہت پریشان کرتی ہے وہ ہے نگرانی کا فقدان۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ میں 90% کاسمیٹک سرجری غیر منظم کلینکس اور ڈاکٹروں کے دفاتر میں ہوتی ہیں۔ جی، اور اس پر کانگریس میں سماعت بھی ہوئی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کی باخبر رضامندی یعنی انفارمڈ کنسنٹ تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہو جاتی ہے۔ مریضوں کو سرجری سے جڑے خطرات اور اموات کی شرح کے بارے میں درست معلومات ملنا بہت مشکل ہے۔ یہاں تک کہ پلاسٹک سرجنز کی اپنی سوسائٹی کے پاس بھی اموات کے مجموعی اعداد و شمار نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ ہی نہیں رکھا جا رہا۔ چھاتی کے امپلانٹس پر یہاں خاص طور پر بات کی گئی ہے کیونکہ لاکھوں امریکی خواتین یہ سرجری کروا چکی ہیں۔ اس کے جو نتائج بتائے گئے ہیں وہ واقعی خوفناک ہیں۔ جی، 70% کیسز میں امپلانٹ کے گرد ٹیشوز سخت ہو جاتے ہیں جس سے چھاتیاں پتھر جیسی محسوس ہوتی ہیں۔ کینسر کی تشخیص مشکل ہو جاتی ہے اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ نپل کی شہوانی حس مستقل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ماخذ اسے جنسی اعضاء کو مسخ کرنے یعنی سیکشول میوٹیلیشن کی ایک قسم قرار دیتا ہے۔ ایک منٹ، کیا ماخذ واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ چھاتی کے امپلانٹس اور وکٹورین دور کی جنسی سرجری کے پیچھے ایک ہی سوچ ہے؟ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، لیکن ماخذ اس کا موازنہ وکٹورین دور کی کلیٹوریڈیکٹمی سے کرتا ہے۔ کلیٹوریڈیکٹمی؟ جی، اس میں عورت کے عضو تناسل کو یہ سمجھ کر کاٹ دیا جاتا تھا کہ اس کی جنسیت ایک بیماری ہے جسے جراحی کے ذریعے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ماخذ کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی وہی سوچ کسی نہ کسی شکل میں کام کر رہی ہے، بس اب عورت کی جنسیت کا مرکز اس کی چھاتیوں کو بنا دیا گیا ہے اور انہیں ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ سوچ وہی ہے، صرف طریقہ اور جسم کا حصہ بدل گیا ہے۔ اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہوں گے؟ جب آپ اپنے جسم کو اس طرح ٹکڑوں میں دیکھنے لگیں، ایک ایسی چیز کے طور پر جسے مسلسل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ خوبصورتی کا یہ افسانہ خواتین کے ذہنوں میں ذہنی بیماری کی علامات پیدا کرتا ہے، جیسے اپنے جسم کی حدود کا احساس ختم ہو جانا، خود کو ایک مکمل وجود کے بجائے الگ الگ ٹکڑوں میں دیکھنا، بالکل آنکھوں، ناک، ہونٹوں جیسے ٹکڑوں میں، اور خود کو نقصان پہنچانے والے رویے، اور سب سے بڑھ کر بے حسی۔ بے حسی؟ کس طرح کی بے حسی؟ یہاں ماخذ مل گرام کے مشہور تجربات کا حوالہ دیتا ہے۔ اچھا، وہ بجلی کے جھٹکوں والے تجربات؟ یہ وہی جہاں عام لوگوں نے صرف اس لیے دوسروں کو جان لیوا بجلی کے جھٹکے دیے کیونکہ سفید کوٹ میں ملبوس ایک ڈاکٹر نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا، یعنی اتھارٹی کے سامنے انسان کی اپنی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہی نفسیات آج کام کر رہی ہے۔ خواتین سائنسی اتھارٹیز یعنی ڈاکٹرز کے کہنے پر اپنے جسموں کو تکلیف دیتی ہیں، اور بار بار ایسا کرنے سے وہ اس درد کے لیے بے حس ہو جاتی ہیں۔ اور جو آزادانہ انتخاب کی دلیل دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کا اپنا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں ماخذ کیا کہتا ہے؟ ماخذ اس دلیل کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ انتخاب آزادانہ نہیں ہے، اس کے پیچھے شدید سماجی دباؤ ہے۔ کیسا دباؤ؟ 3 بڑے دباؤ گنوائے گئے ہیں۔ پہلا، ملازمت اور ترقی کے لیے خوبصورت نظر آنے کی شرط۔ دوسرا، عمر بڑھنے کے ساتھ اپنی شناخت کھو دینے اور نظر انداز کر دیے جانے کا خوف۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے بڑا، محبت اور سماجی قبولیت کھو دینے کا خطرہ۔ ان حالات میں کیا یہ واقعی آزاد انتخاب کہلا سکتا ہے؟ تو پھر اس کا مستقبل کیا ہے؟ اگر آج یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ تصویر کچھ اچھی نظر نہیں آتی۔
بدصورتی کی تعریف مسلسل پھیلائی جا رہی ہے۔ جس طرح وکٹورین دور میں اخلاقی دیوانگی کی تعریف میں ہر اس عورت کو شامل کر لیا گیا تھا جو باغی تھی، اسی طرح آج بدصورتی کی تعریف میں ہر اس عورت کو شامل کیا جا رہا ہے جو مثالی نہیں ہے۔ بالکل۔ پہلے صرف بہت زیادہ موٹی خواتین کی آنتوں کی سرجری ہوتی تھی، اب 154 پاؤنڈ کی خاتون کو بھی سرجری کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ لائپوسیکشن یعنی لائپوسیکشن کی مثال بھی دی گئی ہے، جو سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی کاسمیٹک سرجری ہے۔ اس کتاب میں اس کے پرتشدد عمل، کلینکس کے جھوٹ اور کم سے کم 14 اموات کا ذکر ہے جو صرف امریکہ میں اس عمل کے دوران ہوئیں۔ اور یہ تو وہ اموات ہیں جو رپورٹ ہوئیں۔ اصل تعداد کیا ہوگی اس کا تو اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت ہی خطرناک پہلو سامنے آتا ہے، یوجینکس کا۔ یوجینکس، نسل کو بہتر بنانے والا نظریہ۔ جی، سرجری کی زبان میں نسلی برتری کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ غیر سفید فارم خد و خال جیسے ایشیائی آنکھیں یا افریقی ناک کو خرابی یا ڈیفارمیٹی کہہ کر انہیں مغربی معیار کے مطابق ڈھالنے کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اور ماخذ کہتا ہے کہ یہ سوچ ماخذ کے مطابق یہ سوچ خطرناک حد تک نازی ڈاکٹروں کی سوچ سے ملتی جلتی ہے، جو ایک خالص نسل بنانا چاہتے تھے۔ اور جو مثالی جسم آج پیش کیا جا رہا ہے وہ تو قدرتی عورت کا جسم ہے ہی نہیں۔ آج کی ماڈلز اور اداکارائیں خود سرجری سے تبدیل شدہ ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی جیتی نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی کافی خواتین ایک معیار تک پہنچیں گی، اس معیار کو بدل دیا جائے گا تاکہ یہ منافع بخش صنعت چلتی رہے۔ بالکل۔ ماخذ ایک ایسے مستقبل کا خوفناک منظر پیش کرتا ہے جہاں عورت کا جسم ٹکڑوں میں مصنوعی اعضاء سے بدل دیا جائے گا، اور جہاں خواتین کو دواؤں کے ذریعے مستقل طور پر خوش، فرما بردار اور دبلا رکھا جائے گا۔ ایسی دوائیں بن رہی ہیں جو موڈ بھی اچھا رکھیں اور بھوک بھی مار دیں۔ یہ تو روح اور جسم دونوں کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کا منصوبہ لگتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ درد کے ساتھ عورت کی تاریخی وابستگی کا فائدہ ایک جدید اور بے رحم صنعت نے اٹھایا ہے۔ اس نے صحت مند خواتین کو بیمار قرار دیا، ان کے جسموں کو منافع کے لیے استعمال کیا اور اس سب کو انتخاب اور بااختیاری کا خوبصورت نام دے دیا۔ اور اس سے خواتین کے جسموں کے خلاف تشدد کا ایک نیا، زیادہ پوشیدہ اور شاید زیادہ خطرناک دور شروع ہوا ہے۔ بالکل۔ اور سامعین کے لیے جو آخری سوچ یہاں چھوڑی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اصل سوال یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی عورت کے جسم کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی حد نظر نہیں آتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ شعور پیدا کرنا چاہیے جو یہ پوچھے کہ کیا یہ سب کچھ کیا بھی جانا چاہیے یا نہیں؟ وہ کون سی حد ہے جہاں ہمیں کہنا چاہیے کہ بس اب اور نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ بحث ایک بہت بڑے موضوع کا صرف ایک حصہ ہے۔ اگلی نشست میں ہم اسی ماخذ کے اگلے باب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ خوبصورتی کا افسانہ عورت کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔